آج کا انسان شاید تاریخ کا سب سے زیادہ جاننے والا انسان ہے۔ اس کے پاس نالج ہے، انفارمیشن ہے، دنیا اس کی جیب میں ہے۔ ایک چھوٹا سا فون اور پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں۔ خبریں، جنگیں، لوگوں کی زندگیاں، فلسفے، اوپینینز، ہر چیز ہر وقت تمہارے ذہن کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن ہونے کے باوجود لوگ زیادہ پرسکون نہیں ہوئے، بلکہ زیادہ کنفیوزڈ ہو گئے، زیادہ اینشیس، زیادہ ذہنی تھکے ہوئے۔ اور پھر ہم خود سے پوچھتے ہیں، میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں اتنا ذہنی تھکا ہوا کیوں رہتا ہوں؟ میں اتنا بے چین کیوں ہوں؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسئلہ ہم ہیں، لیکن شاید مسئلہ تم نہیں ہو۔ شاید تمہارا نروس سسٹم اس انوائرمنٹ کے لیے بنا ہی نہیں تھا جس انوائرمنٹ میں تم آج رہ رہے ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ احساس ہے، کیونکہ انسان ایک اینشینٹ نروس سسٹم کے ساتھ اس ماڈرن ورلڈ میں پیدا ہو رہا ہے، اور یہی مس میچ آج کی بہت سی انزائٹی کی جڑ ہے۔ ذرا خیال کرو، ہزاروں سال پہلے انسان کیسے جیتا تھا؟ ایک چھوٹا سا قبیلہ، محدود لوگ، محدود انفارمیشن، محدود اسٹیمولیشن۔ اس کا ذہن صرف اپنے انوائرمنٹ کو پروسیس کرتا تھا، قریب کے لوگ، قریب کے مسئلے، قریب کی ریئلٹی۔ لیکن آج ایک عام انسان صبح اٹھتے ہی پوری دنیا اپنے دماغ میں بھر لیتا ہے۔ ایک منٹ میں وہ کسی جنگ کی خبر دیکھتا ہے، اگلے منٹ کسی بلینئر کی لائف سٹائل، پھر کسی انفلوئنسر کی پرفیکٹ باڈی، پھر کسی ٹریجڈی کی ویڈیو، پھر موٹیویشن، پھر ڈپریشن، پھر پالیٹکس، پھر انٹرٹینمنٹ۔ یہ سب صرف چند منٹوں میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، لیکن یہ نارمل بالکل نہیں ہے۔ انسانی دماغ اس لیول کی کنٹینیوس اسٹیمولیشن کے لیے بنا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماڈرن انسان فزیکلی نہیں، ذہنی طور پر تھک چکا ہے۔ یہ تھکن صرف کام کی نہیں ہے، یہ انفارمیشن کی تھکن ہے، ایموشنل اوور لوڈ کی تھکن، کانسٹنٹ اسٹیمولیشن کی تھکن۔ اور شاید تم نے خود بھی یہ محسوس کیا ہو، تم پورا دن کچھ خاص فزیکلی نہیں کرتے، لیکن رات کو تمہارا دماغ ایگزاسٹڈ ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے پورا دن انفارمیشن کنزیوم کی، اور کنزمپشن بھی کیسی؟ اینڈ لیس، جس کی کوئی انتہا نہیں، مسلسل، بغیر رکے ہوئے، بغیر خاموشی کے، بغیر غور و فکر کے۔ اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ مسئلہ انفارمیشن نہیں ہے، مسئلہ انڈائجسٹڈ انفارمیشن ہے، بنا ہضم ہوئی انفارمیشن۔ یہی وہ انسائٹ ہے جسے ماڈرن لوگ ابھی پوری طرح سمجھ نہیں رہے۔ جیسے کھانا اگر ڈائجسٹ نہ ہو تو بیماری بن جاتا ہے، اسی طرح انفارمیشن اگر مینٹلی ڈائجسٹ نہ ہو تو سائیکولوجیکل بکھراؤ بن جاتی ہے، ذہنی کشمکش بن جاتی ہے۔ اور آج ہماری حالت یہی ہے۔ یہ نالج اکٹھا ہو رہی ہے، لیکن وزڈم نہیں بن رہی، حکمت نہیں بن رہی۔ ہم کنزیوم کر رہے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کر رہے، ہم دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماڈرن مائنڈز بلاٹڈ ہو چکے ہیں، بالکل ایسے جیسے جسم انہیلدی فوڈ سے بلاٹڈ ہو جاتا ہے۔ یہ انفارمیشن ڈائریا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا کنزمپشن، لیکن کوئی ایبزارپشن نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی حکمت نہیں، وزڈم نہیں۔ اور یہی ماڈرن تھکاوٹ کی جڑ ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے، یہ انسانی نروس سسٹم کی بات ہے۔ یہ انسان اور انوائرمنٹ کے درمیان ایک خطرناک مس میچ کی بات ہے۔
اور شاید پہلی بار تاریخ میں انسان کو اپنی اٹینشن کو اپنی سروائیول کی طرح پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آج اٹینشن صرف فوکس نہیں رہی، اٹینشن سائیکولوجیکل سروائیول بن چکی ہے، اور یہی ماڈرن وزڈم ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ایک عام دن کو آبزرو کرو۔ صبح آنکھ کھلتی ہے اور تم فوراً فون اٹھاتے ہو۔ پہلی چیز جو تمہاری کانشیسنس میں داخل ہوتی ہے وہ تمہاری اپنی سوچ نہیں ہوتی، وہ کسی اور کی انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی میسج، کوئی نیوز، کوئی ریل، اور پھر یہ سلسلہ پورا دن چلتا رہتا ہے۔ تم اسکرول کرتے ہو، کنزیوم کرتے ہو، اور ہر چند سیکنڈ بعد تمہارا دماغ ایک نئی چیز پروسیس کر رہا ہوتا ہے، نئی تصویر، نیا اوپینین، نیا ایموشن، نئی اسٹیمولیشن، اور تمہارا نروس سسٹم بغیر رکے یہ سب ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا انسانی دماغ اس کے لیے بنایا گیا تھا؟ نہیں، انسانی دماغ گہرائی کے لیے ڈیزائن ہوا تھا، اینڈلیس کنزمپشن کے لیے نہیں۔ یہ فرق بہت ضروری ہے۔ پہلے انسان ایک آئیڈیا پر لمبا غور کرتا تھا، ایک بات مہینوں اس کے ساتھ رہتی تھی، ایک کتاب انسان کو بدل دیتی تھی، کیونکہ وہ اسے ہلکے ہلکے پروسیس کرتا تھا۔ لیکن آج ایک دن میں تم اتنی چیزیں کنزیوم کرتے ہو کہ تمہارا دماغ کسی ایک چیز پر ٹھہر ہی نہیں پاتا، اور یہی ماڈرن ذہنی بکھراؤ کی جڑ ہے، کیونکہ حکمت اور وزڈم اسپیڈ سے پیدا نہیں ہوتی، وزڈم خاموشی سے پیدا ہوتی ہے، غور و فکر سے، گہری سوچ سے، تنہائی سے۔ لیکن ماڈرن ورلڈ تمہیں یہ سب نہیں دیتا، وہ تمہیں اسپیڈ دیتا ہے، کوانٹٹی دیتا ہے، اسٹیمولیشن دیتا ہے، اور یہ سب دماغ کو مسلسل ایکسائٹڈ رکھتے ہیں۔ لیکن ایکسائٹڈ مائنڈ کلیئر مائنڈ نہیں ہوتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ انفارمیشن زیادہ انٹیلیجنس ہے، لیکن اکثر زیادہ انفارمیشن زیادہ کنفیوژن بن جاتی ہے، کیونکہ انفارمیشن خود حکمت نہیں ہوتی، وزڈم نہیں ہوتی۔ وزڈم تب بنتی ہے جب انفارمیشن تمہاری زندگی کے اندر ایبزارب ہو جائے، جب تم اس پر سوچو، اسے محسوس کرو، اسے سمجھو، اسے جیو۔ لیکن سوشل میڈیا ورلڈ میں کسی چیز کو جینے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ایک ایموشن آتا ہے اور اگلی ہی ریل اسے ریپلیس کر دیتی ہے، ایک تھاٹ آتا ہے اور اگلی نوٹیفیکیشن اسے توڑ دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ تمہارا دماغ گہرائی اور ڈیپتھ کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن انسان خاموشی سے انکمفرٹیبل ہو گیا ہے۔ ذرا نوٹس کرو، کتنے لوگ ہیں جو چند منٹ خاموش بیٹھ نہیں سکتے، فوراً فون اٹھا لیتے ہیں، فوراً کچھ پلے کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کانسٹنٹ اسٹیمولیشن کا عادی ہو چکا ہے، اور خاموشی اب اسے خالی پن لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاموشی خالی پن نہیں ہوتی۔ خاموشی وہ جگہ ہے جہاں سمجھ پیدا ہوتی ہے، جہاں انسان اپنی سوچ کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اپنی فیلنگز کو، ایموشنز کو پروسیس کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ لیکن ماڈرن انسان اپنے آپ سے مسلسل بھاگ رہا ہے۔ وہ کنزیوم کر رہا ہے تاکہ اسے سوچنا نہ پڑے، وہ اسکرول کر رہا ہے تاکہ اسے فیل نہ کرنا پڑے، اور یہی وجہ ہے کہ اندر کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ انڈائجسٹڈ ایموشنز، انڈائجسٹڈ تھاٹس اندر جمع ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے جسم میں انہیلدی فوڈ جمع ہو جائیں اور پھر بیماری بن جائے۔ اسی لیے تم انفارمیشن سے انٹیلیجنٹ نہیں بن رہے، تم مینٹلی بلاٹڈ ہو رہے ہو، اور بلاٹڈ مائنڈ صاف نہیں سوچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن اندر سے بہت کنفیوزڈ ہیں۔ وہ فلسفی جانتے ہیں، سائیکالوجی جانتے ہیں، سیلف ہیلپ بکس کنزیوم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سکون نہیں ہے، کیونکہ نالج اور ٹرانسفارمیشن اور بدلاؤ ایک ہی چیز نہیں ہے۔
بدلاؤ ایک سلو پروسیس ہے اور ماڈرن ورلڈ سلو ہونے نہیں دیتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج انسان کے پاس انفارمیشن تو بہت ہے لیکن حکمت بہت کم ہے۔ انسان اصل میں ایک چھوٹے انوائرمنٹ کے لیے بنا تھا، ایک چھوٹا قبیلہ، چند لوگ، لمیٹڈ سوشل ورلڈ۔ ہزاروں سال تک انسان کی پوری سوشل ریئلٹی بس اتنی ہی تھی۔ وہ انہی لوگوں سے کمپیئر کرتا تھا، انہی کے درمیان اپنی جگہ دیکھتا تھا۔ شاید 50 لوگ، 100 لوگ، زیادہ سے زیادہ 150 لوگ، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ لیکن آج ایک عام انسان صبح اٹھتے ہی پوری دنیا سے اپنا کمپیریزن شروع کر دیتا ہے۔ ایک اسکرول اور تم کسی بلینئر کی زندگی دیکھ رہے ہو، اگلی ریل اور تم کسی ماڈل کا جسم دیکھ رہے ہو، پھر کسی سیلیبریٹی کی لگژری لائف، پھر کسی ہائپر سکسیسفل کریئٹر کی اچیومنٹ، اور تمہارا دماغ یہ سب ایموشنلی ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت خطرناک بات سمجھو، دماغ کمپیریزن کو لاجیکل نہیں لیتا، وہ اسے ایموشنل لیول پر لیتا ہے۔ یعنی اگر تم روزانہ اپنے آپ کو ہزاروں لوگوں سے کمپیئر کرو گے تو تمہارا نروس سسٹم فطری طور پر انایڈیکویسی فیل کرے گا۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، اور ماڈرن ورلڈ اس سائیکالوجی کو برابر ٹریگر کر رہا ہے۔ اب ذرا امیجن کرو، ایک عام انسان اپنی عام زندگی میں بیٹھا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کی انسیکیورٹیز ہیں، اور پھر وہ فون کھولتا ہے اور وہاں ہر کوئی پرفیکٹ نظر آتا ہے، پرفیکٹ باڈی، پرفیکٹ لائف سٹائل، پرفیکٹ ریلیشن شپ، پرفیکٹ کانفیڈنس، اور پھر خاموشی سے اس کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کافی نہیں ہوں، میری زندگی کم ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اور یہی ماڈرن سیڈنس کی سب سے بڑی جڑوں میں سے ایک ہے۔ لوگ اپنی زندگی سے اتنے ناخوش نہیں ہیں جتنا کمپیریزن کی وجہ سے ناخوش ہیں۔ یہ بہت ضروری فرق ہے، کیونکہ اکثر تمہاری زندگی واقعی اتنی خراب نہیں ہوتی، لیکن کمپیریزن تمہیں مزریبل محسوس کرواتا ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز، تم کمپیئر کیا کر رہے ہو؟ اپنی عام ریئلٹی کو لوگوں کی ایڈیٹڈ ہائی لائٹس کے ساتھ۔ یہ کمپیریزن انفیئر ہے۔ تم اپنی کنفیوژن کمپیئر کر رہے ہو کسی کے کیوریٹڈ کانفیڈنس کے ساتھ، تم اپنی اسٹرگل کمپیئر کر رہے ہو کسی کے سیلیکٹڈ سکسس کے ساتھ، اور تمہارا دماغ یہ فرق نہیں سمجھتا، وہ صرف ایموشنل فیل کرتا ہے، انفیریورٹی، پریشر، ریسٹلیسنس، اور آہستہ آہستہ تم اپنی خود کی لائف کو اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ تمہاری اٹینشن ہمیشہ کہیں اور ہوتی ہے، کسی اور کی زندگی پر، کسی اور کی خوبصورتی پر، کسی اور کی سکسس پر، اور یہی انسان کو اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ اب اپنی جرنی نہیں جیتا، وہ کمپیریزن جیتا ہے، اور کمپیریزن کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ پوری دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تم سے بہتر ہوگا، زیادہ خوبصورت، زیادہ کامیاب، زیادہ امیر۔ تو اگر تمہارا پیس کمپیریزن پہ کھڑا ہے، تم کبھی پرسکون نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن انسان اتنا مینٹلی ایگزاسٹڈ اور تھکا ہوا ہے۔ وہ صرف اپنی لائف نہیں اٹھا رہا، وہ پوری دنیا کا سائیکولوجیکل ویٹ اٹھا رہا ہے، اور نروس سسٹم اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا تھا۔ انسان ایموشنلی پوری دنیا کو کیری کرنے کے لیے نہیں بنا تھا، لیکن آج وہ ہر دن پوری دنیا کے ایموشنز کو ایبزارب کر رہا ہے۔ دوسروں کی سکسس، دوسروں کی بیوٹی، دوسروں کی ٹریجڈیز، دوسروں کے اوپینینز، اور آہستہ آہستہ اس کا اپنا انر وائس خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ اب اپنے آپ کو نہیں سنتا، وہ صرف دنیا کو سنتا ہے، اور یہی ماڈرن اٹینشن کرائسس ہے۔ تمہاری اٹینشن اب تمہاری اپنی نہیں رہی، اور جب اٹینشن چلی جائے تو سکون بھی چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک
پرسکون ذہن لگژری بن چکا ہے، کیونکہ سکون اب فطرتاً نہیں ملتا، اسے پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، بالکل ایسے جیسے پہلے انسان اپنی فزیکل باڈی کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ آج تمہیں اپنی سائیکولوجیکل سروائیول پروٹیکٹ کرنی پڑے گی، اپنی اٹینشن کو، اپنے نروس سسٹم کو، اپنے انر ورلڈ کو، اور شاید یہی ماڈرن وزڈم ہے۔ پہلے انسان صرف اپنے قریب کی حقیقت دیکھتا تھا، اگر اس کے گاؤں میں کوئی مسئلہ ہوتا وہ اسے محسوس کرتا تھا، اور اس کے خاندان میں کوئی غم ہوتا وہ اس کا ایموشنل ویٹ اٹھاتا تھا۔ بس انسانی نروس سسٹم اسی اسکیل کے لیے بنا تھا، لمیٹڈ ایموشنل ایکسپوجر، لمیٹڈ سفرنگ۔ لیکن آج ایک عام انسان صبح سے رات تک پوری دنیا کا ایموشنل پین ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ ایک خبر جنگ کی، اگلی ویڈیو کسی ظلم کی، پھر کسی ڈیزاسٹر کی، پھر آؤٹریج، پھر سوشل کانفلکٹ، اور یہ سب ہر دن مسلسل بغیر رکے۔ ذرا سوچو، انسانی دل کیا واقعی اس کے لیے بنا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انسان ایموشنلی پوری دنیا کے مسلسل درد کو کیری کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا تھا، لیکن ماڈرن انفارمیشن ورلڈ تمہیں کنٹینیوسلی ایکسپوز کر رہا ہے، اور تمہارا نروس سسٹم فرق نہیں سمجھ پاتا، وہ ہر چیز کو ایموشنلی ریئل لیتا ہے۔ اسی لیے تم فزیکلی سیف ہو، لیکن پھر بھی اندر سے اسٹریسڈ ہو، کیونکہ تمہارا نروس سسٹم کانسٹنٹ خطرے کو کنزیوم کر رہا ہے، کانسٹنٹ نیگیٹیوٹی، مسلسل منفی سوچ، مسلسل آؤٹریج، اور آہستہ آہستہ تم ایموشنلی نم ہونے لگتے ہو۔ یہ بہت خطرناک سٹیج ہے، کیونکہ شروع میں انسان بہت فیل کرتا ہے، پھر اوور لوڈ بڑھتا ہے، اور پھر نروس سسٹم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے، وہ نم ہو جاتا ہے، وہ ایموشنلی شٹ ڈاؤن ہونے لگتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ درد مسلسل بیسس پر کیری کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک عجیب حالت پیدا ہوتی ہے، انسان ایک ہی وقت میں اوور اسٹیمولیٹڈ بھی ہوتا ہے اور ایموشنلی خالی بھی۔ یہ ماڈرن کنڈیشن ہے، باہر سے بہت زیادہ اسٹیمولیشن، لیکن اندر بہت کم حقیقی فیلنگ، کیونکہ نروس سسٹم تھک چکا ہوتا ہے۔ ذرا نوٹس کرو، آج لوگ کسی ٹریجڈی کو چند سیکنڈز دیکھتے ہیں، پھر اگلی ریل پر چلے جاتے ہیں، پھر ہنسی، پھر جنگ، پھر موٹیویشن، اور دماغ ان سب ایموشنل شفٹس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انہیلدی ہے، بہت انہیلدی، کیونکہ انسانی سائیک اتنی فاسٹ ایموشنل سوئچنگ کے لیے نہیں بنی، اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان ایموشنلی انسٹیبل ہو گیا ہے۔ اس کے ایموشنز گہرے نہیں رہے، بکھرے ہوئے ہو گئے ہیں۔ وہ کسی ایک چیز کے ساتھ خاموشی میں نہیں بیٹھ پاتا، کیونکہ اگلی اسٹیمولیشن بہت زیادہ آسان اور ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ اور شاید یہ ماڈرن دنیا کا سب سے خطرناک پہلو ہے، نہ صرف انفارمیشن کا اوور لوڈ بلکہ ایموشنل اوور لوڈ۔ انسان اب صرف اپنی زندگی نہیں جیتا، وہ پوری دنیا کی ایموشنل نوائز کے اندر رہتا ہے، اور اس شور میں اس کے اپنے اندر کی آواز گم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن انسان کو خاموشی انکمفرٹیبل لگتی ہے، کیونکہ خاموشی میں پہلی بار وہ اپنے آپ کو سنتا ہے، اور وہ اس سے ڈرتا ہے، اسی لیے وہ مسلسل کنزیوم کرتا رہتا ہے تاکہ اسے اپنے اندر کی آواز نہ سننی پڑے۔ لیکن آئرنی دیکھو، جتنا زیادہ وہ کنزیوم کرتا ہے اتنا ہی زیادہ تھکتا جاتا ہے، کیونکہ کنزمپشن سکون نہیں دیتی، آرام نہیں دیتی۔
سکون اور آرام خاموشی دیتی ہے، غور و فکر دیتا ہے، گہرائی دیتی ہے، آہستگی دیتی ہے، لیکن ماڈرن ورلڈ تمہیں سلو ہونے نہیں دیتا، کیونکہ پورا سسٹم تمہاری اٹینشن کے لیے مقابلہ کر رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج اٹینشن صرف فوکس نہیں رہی، اٹینشن سائیکولوجیکل سروائیول بن چکی ہے۔ جس انسان نے اپنی اٹینشن کی حفاظت کر لی، شاید وہی مینٹلی سروائیو کرے گا، اور جس نے نہیں کی وہ آہستہ آہستہ بکھر جائے گا، اندر سے، خاموشی سے، بغیر نوٹس کیے۔